أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم حاضرین، انشاءاللہ آج سورہ انفال کی کچھ باقی باتیں رہ گئی تھیں، وہ ہم پہلے معلوم کریں گے. اس کے بعد پھر سورہ توبہ کی کچھ مختصر سی تفسیر معلوم کریں گے باذن اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ انفال کے آخری کچھ آیتوں کے اندر کہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، کہ آدمی کو، کسی قوم کو، کسی کنٹری کو اپنی دفاعی کارروائی کرنے کے لیے اسے کچھ انتظام کرنا چاہیے. سیلف ڈیفنس جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ تیار رہے ہمیشہ. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. قوت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر اندازی، یعنی تیر چلانے کی مہارت اس زمانے کے اعتبار سے. مفسرین نے فرمایا کہ زمانے کے اعتبار سے اس طرح کی مہارت وہ بدلتی رہتی ہے. جس زمانے میں جو چیز چلتی ہے دفاعی کارروائی کے لیے، وہ آدمی کو سیکھ کر رکھنا چاہیے. کسی دیش کو، جی ہاں کسی کنٹری کو اپنی حفاظت کے لیے ان سب چیزوں کی تیاری کر رکھنا چاہیے. اسی طرح کہا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْرِ، پھر گھوڑ سوار، گھوڑے پہ سواری کرنا. یہ سب کچھ باتیں ہیں، یعنی اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو چاہیے ہمیشہ تیار رہے اپنے مقابلے کے لیے کسی اور سے. اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آدمی کسی اور انسان کو تکلیف دے. کسی نے اگر اس پر اٹیک کیا، کسی نے اس کو تکلیف دی، تو اپنی دفاعی کارروائی کے لیے آدمی تیار رہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جنگ کے میدان میں اگر مخالفین، دشمنان اگر یہ چاہیں کہ صلح کر لیں، تو آدمی کو چاہیے، خصوصاً مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صلح کر لیں. یہ اللہ رب العالمین کی نصیحت تھی. محترم حاضرین، جنگ بدر کے اندر ہم جیسا کہ جانتے ہیں 70 لوگ مارے گئے تھے کفار کے، اور 70 لوگ قیدی بنا کر لائے گئے تھے. تو ان 70 لوگ جو قیدی بنا کے لائے گئے تھے، ان میں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کچھ رائے مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر، ٹیکس لے کر، جرمانہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے. وہیں عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ نہیں، ان کو بھی مار دیا جائے، ان کو بھی قتل کر دیا جائے. کیوں؟ ان لوگوں نے شر پھیلایا تھا، فساد برپا کیا تھا، اس وجہ سے ان کا انجام یہی ہے کہ ان کو مار دیا جائے. تو اس میں کیا ہوا، ان میں سے چند لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس کے طور پر چند لوگوں کو معلم بنا دی. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو بچوں کی تعلیم کے لیے، یعنی جرمانہ کے طور پر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بچوں کو تعلیم دینا ہے، لکھنا پڑھنا سکھانا ہے. اس طرح سے فدیہ مقرر کر دیا گیا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، چنانچہ اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. اللہ سبحانہ و تعالی بھی وہی چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے. سبحان اللہ، تم چاہتے ہو کہ دنیا کا کچھ ساز و سامان مل جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی اس کی تائید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل کر دی. اس کے بعد حضرات، مہاجرین کے بارے میں اور انصار کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی کچھ فضیلت کے بارے میں کہا. اس سورت کے آخری آیت میں
کہا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیے، اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ دوسروں کی مدد کی، یعنی انصار کی مدد کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اصل کامیاب لوگ ہیں، اصل مؤمن ہیں، سچے پکے مسلمان مؤمن ہیں یہ لوگ. ان کے لیے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام رکھا ہے؟ کہا لہم مغفرۃ، ان کے لیے جو ہے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہترین عزت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کو رزق ملے گا. اس کے بعد آئیے حضرات، اس طرح سے یہاں سورہ انفال ختم ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی توبے کے سلسلے میں ذکر کیا ہے. کچھ اللہ رب العالمین کے کچھ بندے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، ان لوگوں کی کچھ غلطی تھی. اس کے بعد یہ لوگ شرمندہ ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسی سچی توبہ ان کی ہوئی کہ قیامت تک لوگ اس کو یاد رکھیں گے. ان کی سچی اور خالص توبہ تھی. آئیے ہم معلوم کرتے ہیں اس سورہ کے سلسلے میں. اس سورہ کا نام کئی نام ہے، ان میں سے ایک نام ہے توبہ، اور توبہ اسی لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر کچھ مومن بندوں کی توبہ کا ذکر ہے. اس کے بعد اس سورہ کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے. براءت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے جو ہے بالکل ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العالمین کی ان لوگوں پر کوئی رحمت نازل ہوگی، کوئی رحمت نہیں نازل ہوگی ان لوگوں پر. تو اس لیے براءت کہا، خصوصاً مشرکین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک غضب و غیظ نازل ہوا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں کہا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ تعالیٰ کی براءت ہے ان لوگوں سے جو لوگ تمہارے ساتھ عہد و پیمان کے مشرکین میں سے. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اس عہد و پیمان کو ٹھکرا دیا، توڑ دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کچھ سزائیں رکھی. محترم حاضرین، یہ جو آیتیں تھیں اور یہ سورہ، اللہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ دونوں جائیں جو ہے بیت اللہ کے پاس اور اعلان کر دیں کہ براءت ہے اللہ رب العالمین کی ان لوگوں سے. وہ لوگ کون تھے؟ جیسا کہ ہم نے معلوم کیا کہ ایسے لوگ تھے مشرکین میں سے دو طرح کے لوگ تھے. ان سے عہد و پیمان ہوا تھا. جو لوگ عہد و پیمان کو توڑ دیے ان سے کہا گیا کہ تم 4 مہینے یا اس سے کم یا بیشی تم رہ سکتے ہو، اس کے بعد اس زمین میں نہیں رہ سکتے، یا تو مسلمان ہو جانا ہے یا تو پھر یہاں سے چلے جانا ہے کہیں اور. لیکن ان میں سے چند مشرکین ایسے بھی تھے جو عہد و پیمان کو توڑے نہیں، تو ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں تھا. اس کے بعد حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. کہ اشہر حرم، جیسا کہ ہم نے پہلے معلوم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 مہینے تیار کیے ہیں. ان میں سے 4 مہینے اشہر حرم ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. تو ان 4 مہینے میں اگر مشرکین قتال کے لیے آئیں، لڑنے جھگڑنے کے لیے آئیں، تو لڑائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان مہینوں کے گزرنے کے بعد ان سے انتقام لیا جائے، ان سے جو ہے مقابلہ کیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے کہا. محترم حاضرین، جنگ کے اندر اگر کوئی آدمی پناہ چاہتا ہے، کوئی دشمنان میں سے کوئی پناہ چاہتا ہے، تو اس کو پناہ دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر ان مشرکوں میں سے یعنی دشمنوں میں سے اگر کوئی پناہ چاہتا ہے تو تم پناہ دو. پناہ دینا چاہیے. یہ ہے انصاف، یہ ہے اسلام جو شانتی اور سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، خون ریزی کٹ مار کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں امن و شانتی پھیل کر رہے. اس کے بعد حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجدوں کی آداب کے سلسلے میں کچھ باتیں کہا ہے کہ مسجدیں وہ لوگ تعمیر کریں گے جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے، ڈر ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. زیب نہیں دیتا
یہ بات ان کے لیے زیب نہیں دیتی مشرکوں کے لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی گھر کی تعمیر کریں یا اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کریں. تعمیر کرنا اور ایک ہے آباد کرنا، دونوں منع ہیں. مشرکوں کا یہ حق نہیں ہے، اسی لیے بیت اللہ کی ذمہ داری مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، مشرکوں کے لیے نہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان سے بالکل براءت کا اظہار کر دیا ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کہا کہ دنیاوی زندگی اور دنیا کے اندر جو ساز و سامان ہے اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر نہ ہو جائے کسی انسان، کسی مسلمان کے دل میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے مومنو تم اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ، ان سے دوستی مت کرو. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر یہ لوگ ایمان پر کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، یعنی ان کی باتیں نہیں ماننی چاہیے، ان کی باتوں کو مان کر اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جانا نہیں چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ تو ہمیں ادا کرنا ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے جو مال ہیں اور تمہاری تجارت، وہ تجارت جس سے تم ڈرتے ہو کہ وہ نقصان ہو جائے، نقصان اٹھائے، اور تمہارے وہ گھر و محلات اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جائے. یعنی اللہ رب العالمین، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت ایک انسان کے دل میں سب سے پہلے ہونی چاہیے. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں اپنے والدین کو سب سے پہلے محبت، یعنی محبوب میرے نزدیک ہے اپنے والدین، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اس کو مکمل ایمان نہیں کہا جاتا ہے، اس کو مکمل ایمان نہیں کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلے میں اللہ، پھر اس کے رسول، پھر والدین سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اب ہوئی نا بات، اب تمہارا ایمان یہ مکمل ہے. مکمل ایمان کی نشانی ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے جنگ حنین کے سلسلے میں کہا. اس سے پہلے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دیا، مسلمانوں کی کامیابی ہوئی تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی. اس موقع پر کیا ہوا، جنگ حنین کے وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے، ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گویا کہ ایک عجب ان کے اندر آ گیا، یعنی ایک طرح سے جس کو گھمنڈ کہا جاتا ہے ان کے دلوں میں آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو کہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. جنگ کی ابتدائی حالت کا ذکر ہے اس آیت میں کہ شروع میں مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ ہار جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں وہ نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے کہنے لگے. پھر جو ہے جوش و خروش کے ساتھ مسلمان مجاہدین لڑنے لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی حالت کیا ہو گئی تھی، اس غرور کی وجہ سے ضاقت علیہم الارض، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، ایسا لگنے لگا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی مسلمانوں پر، مؤمنوں پر، رسول پر. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے ایک اور رحمت تھی کہ فرشتوں کو نازل کیا تھا. وعذب الذین کفروا
پھر کافروں کو عذاب دیا گیا, سزا دی گئی, وہ ہار گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہو, علم کی نعمت ہو, دولت کی نعمت ہو, کچھ بھی ہو, اس کے دل میں کوئی گھمنڈ غرور نہیں آنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک اور آیت میں, آیت نمبر 28 میں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں مشرکوں سے یہ کہہ دیا, یہ اعلان کرنے کے لیے کہہ دیا صحابہ کو کہ وہ آج کے بعد سے جو ہے بیت اللہ میں داخل نہ ہو. بیت اللہ میں داخلہ ان کے لیے منع ہے. کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فتح مکہ کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اے مومنو تم اعلان کر دو اور تم جان لو کہ مشرکین نجس ہیں, ناپاک ہیں. ناپاک ہیں کس اعتبار سے؟ دل کے اعتبار سے. ان کے دلوں میں کفر ہے, اور کفر یہ گندگی ہے. کفر کے اعتبار سے وہ ناپاک ہیں. اسی طرح کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ جسم کے اعتبار سے وہ ناپاک ہیں. اور اسی لیے جب کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے, مشرک سے مسلمان ہو جاتا ہے, تو اس کو نہانے کے لیے کہا جاتا ہے. اس کے بعد کہا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. آج کے بعد سے, آئندہ سال سے کوئی مشرک مسجد کے پاس, مسجد حرام کے پاس نہ آئے. مسجد حرام جو حدود ہیں, جی ہاں, کعبہ شریف جو باؤنڈری ہے, حرام ہے, اس کو کہا جاتا ہے, اس کے اندر ان کا داخلہ ممنوع ہے. اس کے بعد آئیے حضرات, یہودیوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ان کی ایک بڑی جرأت تھی, بڑی برائی تھی. انہوں نے کہا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور اسی طرح نصارہ نے بھی کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. ان کے منہ کی یہ جو بات ہے یہ مشرکوں کی باتوں کی طرح ملتی جلتی ہے, یہ شرک کی طرح ہے. قاتلہم اللہ, غارت ہو ان پر, اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہو. انا یؤفکون, کیسے یہ لوگ زمین میں پھیرے جاتے ہیں ادھر ادھر. تو یہ بات بالکل شرک کی بات ہے. اس طرح کا عقیدہ رکھنا بالکل اسلام کے خلاف ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے ہی میں کہا, اہل جو ہے کتاب تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور زہاد کو رب بنا لیا تھا اللہ رب العالمین کے علاوہ, اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا کہ ایک اللہ کی یہ لوگ عبادت کریں, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون, اللہ رب العالمین پاک ہیں ان لوگوں کے شرک سے. تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے دل میں شک پیدا ہوا. انہوں نے کہا, عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ پہلے علماء میں سے تھے, اہل کتاب کے علماء میں سے تھے, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مسلمان ہو گئے. جب یہ آیت نازل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ, ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو رب نہیں بنایا, تو اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے رب بنایا, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کے علماء کسی چیز کو حلال کہتے تو ان کے ماننے والے اس کو حلال کہہ جاتے, جبکہ وہ چیز حرام تھی. جب یہ لوگ کہتے کہ یہ چیز حرام ہے تو یہ لوگ اس کو حرام مان لیتے, جبکہ وہ چیز حلال تھی. گویا کہ حلال اور حرام کرنے کا جو حق ہے یہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو دے کر رکھا تھا, جبکہ یہ حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے. تو ان لوگوں نے گویا کہ اپنے علماء کو رب بنا لیا, رب کے برابر بنا لیا. یہ اس آیت کا معنی ہے. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی جو طاقت ہے اس کے بارے میں ایک آیت میں کہہ رہا ہے, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں, یہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ دین اسلام کو مٹا دیں, اس زمین سے دین اسلام کو مٹا دیں. لیکن ان کی مثال کیا ہے؟ گویا کہ یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کر اللہ رب العالمین کی جو نور ہے اس کو مٹانا چاہتے ہیں, اس کو بجھانا چاہتے ہیں, جبکہ یہ ناممکن بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر رکھے گا, گرچہ کافر اس کو ناپسند کیوں نہ کریں. تو گویا کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ مسلمان گرچہ ختم ہو جائے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، لیکن اسلام کبھی ختم ہونے والا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بعد کسی دوسرے قوم کو لائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند کریں گے، محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے معلوم کیا تھا ایک آیت کے اندر. اس کی بدائی حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب کے جو علماء تھے ان کی ایک اور برائی کے بارے میں ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سارے علماء ان کے تھے اہل کتاب کے، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے کھایا کرتے تھے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے. سبحان اللہ، اگر آپ اس آیت کو لے کر غور و فکر کریں گے تو ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے علماء ایسے ہیں حق بات کو جاننے کے باوجود لوگوں کے سامنے اظہار ایسا کرتے ہیں کہ وہ بات حق نہیں ہے بلکہ وہ بات ناحق ہے. اس طرح سے لوگوں کو جو ہے بہکاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنا جھولا بھریں، اپنا پیٹ بھریں. کھلم کھلا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کریں گے تو ہمارا پیٹ چلنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق، رازق، مالک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی رزق دینے والا ہے. ایک عالم کو اور ان علماء کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جو سچی بات ہے، کتاب و سنت کے اندر جو حق ہے، اس کو سب کے سامنے پیش کرے. یہی امانت کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ دیا کہ یہ ان کی برائی تھی علماء یہود اور نصارہ کی. پھر اللہ تعالی نے زکوٰۃ کے سلسلے میں کہا، کچھ مال خصوصاً سونے چاندی کے بارے میں کہا کہ چند لوگ سونے چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، یہ لوگ سونے چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. بری چیز کی خوشخبری نہیں ہوتی، اچھی چیز کی خوشخبری ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ بات میں بھی، اسلوب میں بھی تکلیف دے کر کہہ رہا ہے کہ ان کو جو ہے عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. پھر کہا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. یہ چیز، یہ جو سونے چاندی ہے ان کے پاس، خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جی ہاں، ان کو تپایا جائے گا آگ میں، گرم کیا جائے گا، اور ان کے چہرے اور بازو اور پیٹھ میں داغا جائے گا، داغ دیا جائے گا گرم کر کے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہیں، یہ وہ دھن دولت ہے جس کو تم اکٹھا کر کے رکھے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج تم اس کی سزا چکو، اس کا بدلہ چکو. تو سبحان اللہ، ہم سب کو چاہیے کہ مال جب زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ ہم نکالیں. زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہے؟ ایک اور آیت میں اس کا فائدہ آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے سال میں جتنے مہینے آتے ہیں اس کے بارے میں کہا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہیں، مہینوں کی تعداد 12 ہے. پھر ان میں یہ تعداد کب سے ہے؟ جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، تب سے، محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، یہ جو 12 مہینے ہیں یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. پھر کہا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، جو ابھی ہم نے سنا تھوڑی دیر پہلے. اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. یہ جو 4 مہینے ہیں، 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینے میں کسی آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ گناہ میں اضافہ کر دے، گناہ زیادہ سے زیادہ کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینے میں تاکید سے کہا کہ آدمی کو چاہیے گناہوں سے بچ کر رکھے، اس کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ایک برائی کا ذکر کیا. یہ جو 4 مہینے تھے، حرمت والے 4 مہینے، حرمت والے 4 مہینے میں اگر مشرکین کو جنگ کرنا ہوتا، لڑائی جھگڑا کرنی رہتی ان کو، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ اس وقت لڑائی جھگڑا کر لیتے اور پھر یہ کہتے کہ چلو اس مہینے ہم لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں، اس مہینے کے بدلے کسی اور مہینے کو ہم حرمت والا مہینہ ٹھہرا لیں گے. گویا کہ وہ کمی اور زیادتی اپنے مانی کرتے تھے. جی ہاں، اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے یہ لوگ
یہ کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اس کے بعد آئیے حضرات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ جب یہ دونوں غار ثور میں تھے، دشمنوں کی نظر سے اوجھل ہو کر غار ثور میں پناہ لیے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے مدد کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے مدد کی تھی کہ دشمن وہاں تک پہنچ گئے، لیکن دشمنوں کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہنچا کر بھی وہاں سے لوٹا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئے تھے، کہا کہ اے اللہ کے رسول دیکھیے بالکل دشمن ہمارے سر پر کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ معنا لا تحزن، ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ ایک دوسرے ساتھی کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر کو جب کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اللہ سبحانہ وتعالی نے سکینت نازل کر دی اور ایک ایسے لشکر سے ان کی تائید کی، مدد کی جس کو لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اور بس کچھ باتیں ہیں ختم کر دیں گے انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں ایک اور بات کہی ہے مصیبت کے بارے میں، کہ آدمی کو کوئی پریشانی، جہاں کوئی نقصان، وہی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے جو اس کے مقدر میں ہے، کہا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہہ دیجئے ہمیں کوئی مصیبت پہنچنے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا مددگار ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ کریں۔ تو کسی آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، وہ پریشان نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد اس کے ساتھ ہے جب تک وہ اللہ تعالی پر توکل و بھروسہ کرتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ تو مجھے اگر کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، کوئی اور اس کو روکنے والا نہیں۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جو چیز تو مجھے نہیں دینا چاہتا، جو مصیبت تو مجھے نہیں دینا چاہتا، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ مصیبت مجھ تک لائے۔ تو یہ تقدیر کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی چند لوگوں سے صدقہ زکوٰۃ قبول نہیں کرتا ہے۔ جی ہاں، ان کا جو انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ وہ لوگ کیسے ہیں؟ کہا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، سب سے پہلے کفار دل میں کفر چھپا کر اگر کوئی آدمی رکھے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کچھ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، کفر اللہ اور اس کے رسول سے اگر کرے۔ اس کے بعد کہا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کی پابندی نہیں کرتے یہ لوگ، اور یہ لوگ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو سستی کرتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ لوگ اگر خرچ بھی کر دیں تو ریاکاری کے طور پر یا تو پھر بہت تکلیف کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان صفات کو ایوائڈ کرنا چاہیے ایک مومن کو، ایک بندے کو، جب اللہ رب العالمین کے دربار میں کچھ چیز جو ہے خرچ کرے، صدقہ و خیرات کریں۔ اس کے بعد صدقہ و خیرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا مصارف زکوٰۃ، کن لوگوں پر ہم اپنے زکوٰۃ کے مال خرچ کرتے ہیں۔ وہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ سورہ توبہ کی جو ہے آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ سب سے پہلے تو صدقہ، یہ جو زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ زکوٰۃ جس کو آدمی ایک سال میں نکالنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں کہا کہ سب سے پہلے جو حقدار ہیں اس کے فقراء اور مساکین ہیں۔ فقراء اور مساکین کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر اس کو کہا جاتا ہے جو اپنا فقر و فاقہ آدمی کے سامنے اظہار کرتا ہے اور سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی حاجت مند تو ہے لیکن آدمی کے سامنے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اس کے بعد کہا والعاملین علیہا، زکوٰۃ اکٹھے کرنے کے لیے کچھ عمال رہتے ہیں، اس کے ذمہ داران رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی
زکات دے سکتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں، جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ہم زکات دے سکتے ہیں. اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد کہا الرقاب وفر رقاب، ایسے وفر رقاب یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں گردن آزاد کرنے کے لیے. والغارمین، جو لوگ قرض میں ڈوب گئے ہیں، قرض میں آدمی ڈوب گیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو بھی زکات کے ذریعے سے ہم مدد کر سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ وابن السبیل، وفی سبیل اللہ، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں. اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین اسلام کی خدمت کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، مرکز، مدرسہ، مساجد وغیرہ وغیرہ، ان راستوں میں ہم خرچ کر سکتے ہیں. وابن السبیل، اور اسی طرح وہ مسافر جو مالدار تو ہے اپنی جگہ، اپنی بستی میں مالدار ہیں، لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ کنگال ہو گیا سفر میں، تو اس آدمی کو زکات دے سکتے ہیں. فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ فرض کردہ عمل ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کی تعلیم کو، دین اسلام کے مذاق اڑانے والوں سے آدمی کو چاہیے کہ وہ دور رہے، اس کی بھی نصیحت کی. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے ایسے لوگوں کو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے بعد آئیے حضرات، منافقین اور مؤمنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ صفاتوں کا ذکر کیا ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقین، منافق مرد، منافق عورت، یہ سب آپس میں دوست ہیں. کیسے؟ یأمرون بالمنکر، منکر کی تعلیم دیتے ہیں، برائی معاشرے میں پھیلاتے ہیں، لیکن یہ لوگ اچھائی کی تعلیم نہیں دیتے. ویقبضون ایدیہم، یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو بند کر کر رکھتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے. نسوا اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دیے. ان المنافقین هم الفاسقون. پھر ان کے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہی حسبهم ولعنهم اللہ والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ. ان کے لیے جہنم ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہے. ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مقابلے میں مؤمنوں کا ذکر کیا کہ مؤمنوں کا کردار کیا ہوتا ہے ان کے مخالف، ان کے مقابلے میں. کہا کہ یہ آپس میں بھائی چارے سے رہتے ہیں، بھائی بھائی رہتے ہیں اور سچائی کی تعلیم دیتے ہیں. یأمرون بالمعروف، اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ان پر نازل ہوتا ہے. ان اللہ عزیز حکیم. پھر کہا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتوں کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ جن کی نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور اس میں جو ہے محلات ہوں گے ان کے لیے. فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی ان کے لیے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ تعالیٰ نے استغفار کے سلسلے میں کہا کہ کیا ہم مشرکوں کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، کبھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم. اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہے. اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اس کے جو ہے چند آیتوں کے بعد ایک آیت آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان کے چچا جب انتقال کر رہے تھے، ابو طالب جو ہے ان کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے سلسلے میں، دعوت کے میدان میں بہت مدد ملی تھی. تو آخری وقت میں ابو طالب جب انتقال کے وقت میں پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے چچا، آپ جو ہے ایک مرتبہ کلمہ کی شہادت دے دیجئے، میں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے سفارش کروں گا. لیکن سر کے پاس ابو جہل اور دوسرے لوگ جو لیڈرز تھے اس وقت قریش کے، یہ لوگ کہتے تھے کیا تم اے ابو طالب
اپنے باپ دادا کے مذہب کو تم چھوڑ کر جاؤ گے؟ بالآخر وہ ایمان نہیں لائے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ کسی نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے کیا کرے؟ استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، گرچہ وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو. ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جہنمی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جو ہے دین کی طرف بلانے کی بہت کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دین کا دشمن ہے تو وہ بھی استغفار نہیں کیے. یہ استغفار کے سلسلے میں بات رہی کہ اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی شرک اکبر کر رہا ہے، شرک اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی آدمی کو کسی اور کو برابر سمجھتا ہے کسی بھی صفت میں، تو گویا کہ وہ شرک اکبر ہے. تو ایسے آدمی کے لیے ہمیں جو ہے دعا نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ حضرات، اللہ تعالیٰ جنگ کے بارے میں کہا، جنگ تبوک کے بارے میں. جنگ تبوک اور رومیوں کے خلاف اس کی پلاننگ کی گئی تھی. روم کے لوگ جو ہے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کیے کہ چلو مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے مدینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو مسلمانوں کو لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے. تو تبوک کے میدان میں، تبوک ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ میں پڑاؤ ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جنگ کے سلسلے میں تیاری تھی. تو اس وقت منافقین کا کردار سامنے آیا. منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہت ساری عذریں پیش کیے کہ ہم نہیں جا سکتے. وہ لوگ پیچھے ہی رہ گئے. اسی طرح ان لوگوں کی سازش میں کچھ مسلمان بھی آ چکے تھے. ان لوگوں کی سازش میں اور سستیوں کی وجہ سے کچھ مسلمان بھی آ گئے تھے، وہ جو ہے جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. خصوصاً 3 صحابہ کے بارے میں آتا ہے. جی ہاں، 3 صحابہ تھے. وہ 3 صحابہ کا نام کیا ہے؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ. یہ 3 صحابہ تھے. یہ 3 صحابہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. بہرحال جب مسلمان چلے گئے جنگ کے لیے تو کفار کے دل میں رعب و دبدبہ بیٹھ گیا. وہ لوگ سپر پاور تھے اس وقت. روم اس وقت بہت طاقتور تھے، لیکن مسلمانوں کی یہ ہمت دیکھ کر وہ لوگ ڈر گئے، خوف کھا گئے اور الٹے پیر چلے گئے، مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے مسلمانوں کو لے کر. تو جب مسلمانوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو منافقین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ میرے پاس یہ عذر تھا، اس کی وجہ سے میں نہیں نکل پایا. مختلف عذر پیش کیے یہ لوگ. لیکن اس وقت اللہ رب العالمین کے یہ جو 3 بندے پکے سچے مومن بندے تھے، ان لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے، ہمیں بھی نکلنے کا ارادہ تھا لیکن سستی چھا گئی تھی ہم پر، بس آج کل کرتے کرتے جو ہے دن ٹل گیا اور ہم نہیں نکل پائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی ان کو کچھ وقتی طور پر سزا دے دیے تھے. مسلمانوں کے معاشرے سے ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا. 40 دن تک کوئی مسلمان ان سے لین دین نہیں کرے گا، ان سے بات چیت نہیں کرے گا. یہ لوگ بہت ہی تکلیف میں تھے. 40 دن تک بہت ہی تکلیف میں تھے. سبحان اللہ. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی دیتے تھے اور سلام دینے کے بعد انتظار میں رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جواب آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی طرف دیکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا جواب نہیں دیتے تھے. اس طرح سے جو ہے پوری طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا 40 دن تک. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ جو قبول کی گئی وہ اعلان کیا گیا تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے قرآن مجید میں ان کے بارے میں آیت نازل کر دی. محترم حاضرین، بس 2-3 کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں وہ مکمل کریں گے. اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے اور پکے مسلمان ہونے کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.